وطاعته لكل قول من الأهوال المتهمين يا أكرم الخلق موالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي سید و سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفیع مجرمان بہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضیٰ قرۃ العین غلام مرتضیٰ خواجہ نور محمد باصفا قابل عزت احترام یاران طریقت و برادران اسلام سلسلہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ مرتضیہ دے شجرہ شریف کے حوالے نال ایک گفتگو چل رہی سی اسی تسلسل نوں اسی تو شروع کر رہے ہیں اور یقیناً تمہیں یاد ہوئے گا کہ گزشتہ جڑی ترتیب نال گفتگو چل رہی سی حضرت خواجہ علاؤالدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا تذکرہ ہو گیا سی اگے جڑی ہستی دا ذکر ہے حضرت شاہ کلالہ خواجہ پیر بہاؤالدین ولی ہے عطار مقرب خاصہ چرخی کامل پیر اعظم حضرت خواجہ محمد یعقوب چرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج انشاءاللہ انہاں دا تذکرہ ہوئے گا۔ حضرت خواجہ محمد یعقوب چرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں دا ذکر ساڈے شجرہ شریف دے اندر حضرت سید محمد عبدالستار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہوں نے بھی کیتا اور انہوں نے یہ اپنے شجرہ شریف وچ ظاہر کیتا کہ آپ دی بیعت حضرت علاؤالدین عطار نال سی۔ حضرت خواجہ علاؤالدین عطار کا تذکرہ تسی پیچھے سن چکے ہو کہ آپ دی بیعت حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نال سی اور خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ آپ دے حضرت خواجہ علاؤالدین داماد بھی سن۔ اگے ایک وضاحت آئے گی چھوٹی جی تو انشاءاللہ اپنے موقع تے کچھ باتاں اپنے اپنے موقع تے ہون گیاں انشاءاللہ اور عزیز۔ حضرت خواجہ محمد یعقوب چرخی آپ دی نسبت جی شجرہ شریف وچ ظاہر کی گئی ہے وہ خواجہ علاؤالدین عطار نال، لیکن حقیقت وچ آپ دی بیعت خواجہ بہاؤالدین نقشبند دی ہے۔ آپ غالباً 762 ہجری 1361 عیسوی دے وچ آپ پیدا ہوئے۔ 1300 تو لگ کے تے ہن تک سن 2000 چلدا ہے، سمجھو کوئی 700 سال پہلے دی تقریباً 700 سال پہلے کی بات ہے۔ خواجہ محمد یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ نام محمد یعقوب سی، والد کا نام عثمان۔ چرخی دا لفظ تساں سنیا ہوئے گا، چرخی کامل پیر اعظم، نام تے محمد یعقوب ہے۔ چرخی کیوں کہتے ہیں؟ چرخ ایک پنڈ ہے جتھے آپ دی رہائش سی، جویں قلعہ شریف ہے۔ شرک پور رہن والا شرک پوری، پنجاب وچ رہن والا پنجابی، شیخو پورے رہن والا شیخو پوری، لاہور وچ رہن والا لاہوری، چرخ وچ رہن دی وجہ تو آپ دی نسبت سی چرخی۔ چرخی محمد یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہوش سنبھالی۔ یہ چرخ ہے کتھے؟ یہ افغانستان دے اندر ہے۔ چرخ کابل تو 107 کلومیٹر اور غزنی تو 113 کلومیٹر دا فاصلہ بنتا ہے چرخ پنڈ دا، افغانستان دے اندر ہے چرخ۔ سارا سلسلہ عالیہ مدینہ منورہ تو اگے پھر جڑا سی ملک شام، پھر بہت زیادہ ایران دے وچ بہت زیادہ مشائخ تو سن تذکرہ پڑھیا ہوئے گا، پھر ازبکستان روس تو جڑیاں ریاستاں آزاد ہوئیاں نے، اور اس تو بعد اگے ہن افغانستان یہ سلسلہ آ گیا۔ افغانستان دا اتھوں پھر اگے انڈیا ہندوستان وچ کیویں آیا انشاءاللہ پھر اپنے اپنے ٹائم تے بات ہوئے گی۔ ہندوستان وچ سلسلہ نقشبندیہ کیویں آیا تے پھر پاکستان وچ کیویں آیا تے ٹردے ٹردے پھر قلعہ شریف کیویں آ گیا۔ آپ اتنے افغانستان دے وچ پیدا ہوئے، ہرات دا مدرسہ سی بہت بڑا، اتنے آپ نے علم حاصل کیتا۔
اور اتوں علم پڑھ کے تے مصر چلے گئے. خواجہ یعقوب چرخی مصر اجے بھی علم دا مرکز سمجھا جاتا ہے. جامعہ الازہر مصر بڑے بڑے اساتذہ کو علم حاصل کیتا. فقہ دے وچ باقاعدہ سپیشلائزیشن جنہوں تخصص کہتے ہیں. تخصص فی الفقہ کر کے تے مفتی دی سند لے کے اجازت فتویٰ دی سند لے کے تے آپ واپس آ گئے. ارشاد فرماتے ہیں کہ علم پڑھ لیا میں قرآن و سنت دا ظاہری، لیکن دل وچ تڑپ سی کہ باطنی نسبت بھی کسے نال قائم ہونی چاہیے اور باطن دا علم بھی حاصل کرنا چاہیے. خواجہ یعقوب چرخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میرے دل نے گواہی دیتی کہ مینوں خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی خدمت میں حاضر ہو جانا چاہیے. کہنے میں گھروں ٹریا رکھتے سفر بنیا چل دلا ہوں ڈھونڈن چلیے تے گھر نہیں دل بل ملدے تے بن تکلیفوں لب دے نہ ہی تے سچے مارن ملدے. میں جدو ٹریا نا رستے دے وچ ایک مجذوب بیٹھا سائیں لوگ تے انہیں مینوں ویکھیا دا بھا یعقوب کہ یہ کون ہے مینوں جاندا ہے. مینوں دتی اس آواز یعقوب میں رک گیا. کہندا چھتی پہنچ. میں کہ اینوں کی پتہ میں کدھر جا رہا. کہندا چھتی چھتی پیر پٹ تیرا اللہ دے مقبول بندیاں دے وچ شامل ہونے دا ٹائم آ گیا. فرماندے نے ان دی وہ گل تو میں بڑا خوش ہوا تے میرے سامنے آ کے تے لکیراں مارنی شروع کر دیا. کملا یا درویش سی مجذوب سی لیکن ہے پہنچیا سی. لکیراں ماریاں میرے سامنے. میرے دل چ خیال ہے میں لکیراں گرنا ہوں جے تو یہاں تاک عدد جنہوں کلی آتے تاک عدد ہوئیاں تو پھر یہ مطلب ہے میرا مقصد پورا ہو جائے گا. اور میں گنتی کی تھی باقی تاک نہیں دیاں لکیراں تاک نہیں دیاں. پھر کہتے ہیں میں اتھے مسجد چلا گیا نماز ادا کی تھی. قرآن پاک نے جو فال کٹی طریقہ سی فال کٹن دا ان دے مطابق میں کٹی فال اگے آیت آئی اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تم بھی ان کی پیروی کرو. لیکن مطلب پیروی دا اشارہ آ گیا فوراً پہنچنا چاہیے. فرماتے ہیں میں قصر عارفاں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند دی رہائش قصر عارفاں جنہ نام کشک ہندوان سی پہلے ڈاکواں دا گھر ہے تے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند دی برکت نال قصر عارفاں بن گیا. ان دا مطلب ہے اللہ دی معرفت رکھن والیاں دا محل اور مقام. فرماتے ہیں میں قصر عارفاں دی طرف ٹر پیا. جدوں میں اتنے پہنچیا نا تے مینوں درویشاں نے ویکھیا تے ملے تے کہندے نے جلدی آؤ تہاڈا انتظار ہو رہا ہے. جلدی آؤ تہاڈا انتظار ہو رہا ہے. خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جلوہ فرما سن تے میرا اٹھ کے استقبال کیتا مینوں سینے نال لگایا. فرماتے ہیں نماز مغرب پڑھی مینوں لنگر شریف کھلایا. نماز مغرب پڑھی تے مینوں علیحدہ لے کے بیٹھ گئے. گلاں باتاں ہوندیاں والیاں رہیاں. فرماندے نے تنہائی چ بیٹھا میں جدو آپ کو دیکھا تے دیکھیا نہ جاوے میں پھر نظراں تھلے کرنا ویکھاں تے ویکھیا نہ جاوے پھر نظراں چکا لواں. فرماندے نے اس موقع تے آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا علم دو طرح دا ہے. آپ ظاہری علم پڑھ کے آئے سن مصر تو آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا علم دو طرح دا ہے. ایک ظاہر دا علم ایک باطن دا علم. انبیاء تے رسول انہاں دی وراثت ادو ملدی ہے جدو ظاہر دے نال نال باطن دا علم بھی حاصل کیتا جائے. صرف ظاہری علم بندے دے خلاف حجت بن جاتا ہے. ظاہری علم دے نال نال علم دے اتے عمل بھی ہوئے اور طریقت دا علم بھی نصیب ہوئے. باطنی بھی خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے فرمایا جی میں نے پہلی گل اتنے ارشاد فرمائی نا او یہ سی مینوں اشارہ دے دیتا کہ تو ظاہر دا علم پڑھ کے مصر دے وچوں فتوی دی اجازت لے کے مفتی بن کے آ گیا ہے
تے تینوں ہون نسبت کسی نہ کسی دی قائم کرنی پائے گی، کسی دے زیر سایہ رہ کے چلنا پائے گا۔ ہم چوں موسیٰ زیر حکم خضر رو، بزرگاں لکھیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو حضرت خضر علیہ السلام نال ٹرے سن نا، تے انہوں نے کہا سی کہ جو میں کراں گا، میرے خیال آ گیا نا کہ میرے تو بڑا عالم فاضل کوئی نہیں، اللہ کے نبی نے اللہ پاک فرمایا چلو یہ ذرا تھوڑا جا سمجھا دئیے کہ اے موسیٰ جا فلاں جگہ تے چلا جاؤ۔ تے حضرت خضر علیہ السلام نال ملاقات ہو گئی، نال ٹر پہ واقعہ قرآن نے سارا بیان کیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میرے نال ٹرنا تے اعتراض نہیں کرنا کوئی، اے ٹھیک ہے جی۔ اور راہ دے وچ اور جو بھی واقعات پیش آئے کسی وقت پورا ڈیٹیل نال واقعہ سنا جائیں گے انشاءاللہ۔ تے او اعتراض کرتے رہے نکا نکا، تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے کہ میں جو آکھیا سی نہیں میری گل تے اعتراض نہیں کرنا، جو میں کیتا ہے میں دی حکمت دساں گا، دیوار سیدھی کیتی ہے دی حکمت دساں گا، بچہ قتل کر دیتا ہے دی حکمت دساں گا، کشتی دا پھٹا بھن دیتا ہے دی حکمت دساں گا میں۔ بھئی چپ کر کے تو میرے نال ٹرے ہو۔ ہم جو موسیٰ زیر حکم خضر رو، فرمایا بیٹا جڑا ظاہر دا علم تو پڑھ کے آ گیا ہے نا، ایک علم تینوں ادو ہی فائدہ دے گا جدوں کسے کامل ہستی دے دامن کرم نال وابستہ ہو کے اپنے آپ کو مٹا دے گا، اپنے آپ کو مارے گا، اپنے آپ کو مٹائے گا۔ یہی بات حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی یہی مت دیتی ہے اور یہی بات لکھی آپ نے۔ میرے حضرت صاحب حضور قبلہ میاں نذیر احمد مرتضی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے میں طالب علم سا تے سرکار قصور تشریف لے گئے، میں بھی نال سا، فرما دے میں بھی نال سا، تے آپ نے فرمایا کہ چلو تیاری کرو تے ذرا خواجہ دائم الحضوری سرکار دے سلام عرض کرنے واسطے جانا۔ کہتے ہیں اسی چلے گئے مزار شریف دے نال چڑھ دے پاسے ایک چڑھ دے پاسے تھوڑا جا ادھر شمالی سائڈ تے مسجد ایک بڑی ہے، دیکھی ہوئی مسجد تے او اندے کے سین بھی ہے، سین دا جڑا ادھر والا کونا ہے نا ایتھے اینے کو سامنے چ چادر کپڑا یا کوئی قلیم ہوندا سی تے او نہ بچھا دیتا جاندا سی تے سرکار پھر اوتھے جلوہ فرماؤندے سن۔ مولانا عبدالعزیز قصوری رحمۃ اللہ علیہ بھی کول ہونا، میاں فضل الدین دیگر حضرات احباب، کدی کسی سفر تے کوئی نال کسی سفر تے کوئی، تے طالب علم جڑے سن سرکار دے میاں نذیر احمد صاحب ہر سفر دے نال ہوندے سن، انہاں سبق پڑھنا ہوندا سی۔ سرکار اوتھے جلوہ فرما ہو گئے اس مقام تے جلوہ فرما ہو کے تے آپ نے فرمایا نذیر احمد سبق یاد کرنا ہی تے جا نال ہی حضرت خواجہ دائم الحضوری سرکار دے صاحبزادے حضرت خواجہ عبد الرسول صاحب بہت بڑے عالم دین ہوئے تھے۔ خواجہ عبد الرسول صاحب رضی اللہ تعالیٰ دا قبر مبارک بھی بالکل نال ایک چوکھنڈی دے وچ 2-3 اور سادات دیاں قبراں نے انہاں دے بڑیاں دیاں تے خواجہ عبد الرسول صاحب دی بھی اوتھے نال بنی تے کہندے نے کہ سرکار نے فرمایا کہ خواجہ عبد الرسول صاحب دے مزار تے بیٹھ کے نا تے اتنے سبق پڑھیا کرو، بڑے بڑے عالم سن، سبق چھتی یاد ہو جاوے گا۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میرے جو کہ فرمایا کہ اتنے سبق یاد کرے گا تے میں اتنے سبق یاد کرنے واسطے چلا گیا تے سرکار ادھر بیٹھے نے، ادھر کی گلاں باتاں ہو رہی ہیں، فرماتے ہیں میرے نہیں پتا، میں تے سبق یاد کرنا پہ جدو سبق ہو گیا نا یاد تے فرماتے ہیں میں اتنے نہ بہ کے ہولی ہولی او خواجہ دائم الحضوری سرکار دا کلام پڑھنا شروع کر دیتا، چھوٹی جی طرف علم ضروری چنبوت حاصلت۔ خواجہ دائم الحضوری سرکار نے اپنے مرشد کریم حضرت شاہ غلام علی دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے اندر لکھیا کلام دے آغاز ایتھوں کیتا، اس مت تو اس نصیحت تو عالم دین فاضل محقق محدث ظاہری علم سارے پڑھ لے۔ خواجہ دائم الحضوری فرماندے نے اگلی مت میں تینوں دے نواگا تو کرنا کی یہ علم ضروری چوبوت حاصلت، پیر گزی پیر کند واصلت، پیر گزی پیر کند واصلت، علم ضروری چنبوت حاصلت، پیر گزی پیر کند واصلت، پیر گزی پیر
پیر کند واصلت سیقل مرآت ضمیر ضمیر پیر بود پیر بود پیر پیر سیقل مرآت ضمیر اے ضمیر پیر بود پیر بود پیر پیر تسی آگو کہ انہا مطلب کی ہے؟ انہا مطلب ہے کہ ضروری علم کو جدو پڑھ لوے نا تے کسی کامل ہستی دے نال جا کے ان دی خدمت وچ بیٹھ جا تے اون دے دامن کرم نال وابستہ ہو جا. فرماندے نے سیکل دا مطلب ہے چمکانا. سواد یہ قوف دو نقطے والا تے لام. سیکل مرآت ضمیر دل دے شیشے نو چمکاون والی ہستی او کیڑی ہے؟ پیر بود پیر بود پیر 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 بود مخزن اسرار ہو پیر بود مطلع انوار ہو. فرماندے نے اللہ دے خزانیاں دا مخزن اللہ دے اسرار رموز رمضان دے جڑے خزانے نے وہ کون ہے کیڑی جگہ ہے ان دا مخزن جائے خزانہ کون ہے؟ پیر بود مخزن اسرار ہو وہ پیر کامل دی ذات ہے. پیر بود مطلع انوار ہو وہ ذات انوار جتو طلوع ہوتے ہیں وہ کامل مرشد دی ذات ہے. پیر جو شاہی تو چمور پسر کیر پرشتا بسوریا بپر. فرماتے ہیں نکی نکی درجے میں پڑھنا پیا. پیر جو شاہی پیر شاہین دی مثال ہے تے تیری مثال ہے کیڑی دی. گیر پرش جے تیری صلاح ہوئے خدا اٹھڑ جی تے پیرا نو چمڑ جا پرا نو چمڑ جا کہ چمڑ جا نسبت قائم کر رہا جیسے وہ کیا ہوگے گا تو نہیں لگا کرے. پیر جو شاہین تو چمور پسر گیر پرشتا بسوریا بپر. تے اگے آپ نے فرمایا یہ بھی گل کا دھیان کری وہ مارکیٹ میں جیسے ایک نمبر مال ہوگی تو دو نمبر بھی ہوتا ہے خیال کر لیں. مدعیاں نند تری روزگار دام نہاں گند پر آئے شکار. مدعیاں نند تری روزگار. فرماتے ہیں زمانے کے بڑے دعوے کرنا لگے پھرتے نہیں. دام نہاں گند پر آئے شکار دام نہاں گند برائے شکار. مدعیاں نند دری روزگار. اس زمانے دے وچ بڑے دعوے کرنے والے لگے پھرتے نہیں تے انہاں شکار واسطے جال بھی بچھائے نہیں. صورت انسان بصیرت بلیس ظاہر شام مسجد و باطن کنیس. فرمایا ہے دھیان کر لیں کہ میں تینوں مت پیا دینا وا بھی کسی کامل رسی تے دامن کرم نال وابستہ ہو جا تے کتے پہلی تھاں تے پھس نہ جائیں جا کے. صورت انسان شکلاں انساناں ورگیاں اندر ابلیس نہیں. ظاہر شام مسجد انہاں دا ظاہر مسجد تے باطن گرجائی. اے پہچان کر لیں بھی اے مرشد بنن دے لائق بھی ہے کہ نہیں ہے گا. از ہم پیراں دل آزاد کن از ہم پیراں. فرماتے ہیں جڑے پیراں دا میں تعارف کرایا ہے جڑے پیراں دی میں پہچان کرائی ہے جڑے پیراں دی میں شناخت کرائی ہے. از ہم پیراں دلت آزاد کن روح سوئے شاہ جہاں باد کن. فرماتے ہیں جنہاں دی میں تینوں بشر کی گل کیتی ہے ایہو جا پیر جڑا شریعت عمل نہ کردا ہوئے عمل پیرا نہ ہوئے نہ فرض پڑھدا ہے نہ واجب پڑھدا ہے نہ حضور دی سنت کے ساتھ عمل کرتا ہے نہ علم نصیب نہ عمل نصیب. ایہو جا پیر کو نہ پھسی انہاں کولوں بچ جا تے جانا کتھے روح سوئے شاہ جہاں باد کن روح سوئے شاہ جہاں باد کن. شاہ جہاں آباد دہلی نو کہندے نے انہاں گیا جا سیدھا دہلی شریف والے منہ کرنا ہے. روح سوئے شاہ جہاں باد کن عظم پیرا دل آزاد کن. روح سوئے شاہ جہاں باد
جدوں تے پہنچے گا ہستداراں شہر شاہ دل قبول ہستداراں شہر شاہ دل قبول فانی فی اللہ فنا فی الرسول فانی فی اللہ فنا فی الرسول ہستداراں شہر شاہ دل قبول ہستداراں شہر شاہ دل قبول فانی فی اللہ فانی فی اللہ فانی فی اللہ فنا فی الرسول فانی فی اللہ فرماتے ہیں جب تو پڑھ پیو نا تیرا دل گواہی دے گا اور جڑی ہستی دی تینوں دید ہو جانی ہے جتے میں پیا کر لاواں اوندا مقام سن لے فانی فی اللہ فنا فی الرسول فانی فی اللہ فنا فی الرسول فانی فی اللہ فانی فی اللہ فانی فی اللہ فنا فی الرسول فانی فی اللہ فنا فی الرسول ہستداراں شہر شاہ دل قبول ہستداراں شہر شاہ دل قبول فانی فی اللہ فنا فی الرسول فانی فی اللہ فانی فی اللہ فنا فی الرسول فانی فی اللہ فانی فی اللہ فنا فی الرسول ہستداراں فرماتے ہیں تو پڑھ تو صحیح میں نہیں تینوں پتہ لگ جائے گا فانی فی اللہ فنا فی الرسول فانی فی اللہ فنا فی الرسول ہستداراں شہر شاہ دل قبول فانی فی اللہ فنا فی الرسول فانی فی اللہ فنا فی الرسول فانی فی اللہ فنا فی الرسول فانی فی اللہ فانی فی اللہ فنا فی الرسول 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 دیدن او باعث دیدن خدا نیست دمازی یاد خدا او جدا فرماتے ہیں جب تینوں دی زیارت نصیب ہو گئی تو پھر امید رکھی تینوں رب دا بھی دیدار ہوئی جائے گا کیونکہ جڑی ہستی کو میں تینوں بھیجنا پیا نا ان دا ایک لمحہ بھی یاد خدا تو غافل نہیں ہوئے گا فیض دہے اہل زمین آسمان فرمایا جتنا میں تینوں بھیجنا پیا انہاں دا فیض زمین والے بھی لے رہے ہیں آسمانہ والے بھی لے رہے ہیں سری وقت است جنید زمان اپنے وقت دے سری سکتی تے جنید بغدادی نے یک نظر شکار جہامی کند خفیہ نائی کار ایامی کند جیڑی ہستی کو میں تینوں کہنا پیا پہنچ جا انہاں دی ایک نظر دنیا دے کام سوار جاندی ہے تے لکے چھپے نہیں کھلم کھلا کام ہو رہا ہے وہ ہے کون غوث زمین فرماتے نے سوچی جاندے ہو گئے انہاں دا نام تا دسو ایک خواجہ دائم الحضوری سرکار اپنے مرشد کی گل کرتا غوث زمین کتب زمان جلی شیخ ہما شاہ غلام علی شیخ ہما شاہ غلام علی حضرت شاہ غلام علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ دلوی فرمایا پوچھ جائے غوث زمین کتب زمان منجلی
شیخ ہما شاہ غلام علی حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میں پڑھنا پیا تو مینوں نہیں پتا ادھر کی لات نے آواز ذرا اچھی ہے تو آواز جا رہی بالکل لگیاں سر سیمنٹ دیا جالیاں اجے بھی لگیاں نال ہی تو کونے دے سرکار بیٹھے ہوئے سن فرماتے ہیں میں پڑھی جا رہا فرماتے ہیں میں جدو کیتا نا مکمل کلام تو میں حافظ اپنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام شروع کرتا سرکار نے طرزاں سکھائیاں سن میں سبق یاد کر لیا سی سبق یاد کر کے کتاب ٹھاپ کے دیتی رکھ تو میں سارا کلام پڑھ کے نا تو میں شروع کر دیتا شیخ سعدی کا کلام شب عاشقان بے دل چه شب دراز باشد فرماندے ان سرکار دیا طرزاں میں ذرا نا سیدھیاں پتریاں لائی پہ کرن دے کلام تبدیل کر دیتا شب عاشقان بے دل چه شب دراز باشد تو بیا کے زول شب در صبح باز باشد شب عاشقان بے دل چه شب دراز باشد فرماتے ہیں جب میں شروع ہی کیتا ہے تو سرکار نے فرمایا مولوی صاحب جا جلدی جا نذیر احمد نواز اوہو ہی پہلے والا کلام پڑھے دہلی شریف کا کلام کھڑے ہوئے غوث زمین قطب زمان جلے غوث زمین استدار شہر شہر دل قبول استدار شہر شہر دل قبول فانی فی اللہ فنا فی الرسول فانی فی اللہ فنا فی الرسول فانی فی اللہ فنا فی الرسول فرمایا اور وہ کوئی جاری رات کا تارا کھڑ کے جنبے جنی دیر تک سرکار کا دوبارہ حکم نہیں ہے فرمایا میں پھر پڑھ دیں گا سبحان اللہ علم ضروری حضرت خواجہ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے میرے کو بٹھایا ہے تے پہلی گل جڑی ارشاد فرمائی فرمایا بیٹا علم دا تو سارے ہی پڑھ لینے پر باطن دا علم ہون شروع کران گے سبحان اللہ میں کہا جی پھر میں نے بیعت فرما لو تے آپ نے تھوڑی دیر توقف کر کے نا تے ارشاد فرمایا اسی مامور ہاں یعنی سانو جدو حکم ہوئے تے بیعت کرنے ہاں جن دے بارے حکم ہوئے بیعت کرنے ہاں تے جن دا حکم ہوئے نہیں کرنا انہوں اسی نہیں کر دے اج رات ویکھاں گے جدا تیری اجازت گئی مل تے پھر تینوں بیعت کر لیں گے نہیں تے بھائی معذرت یہ نہیں کہا کہ نماز عشاء پڑھی آپ تے چلے گا فرماتے ہیں بھائی جڈی اوکھی میں یو رات لنگی نہ خواجہ یعقوب چرخی فرماتے ہیں بھی ایڈی اوکھی بھی میرے تے اج تک رات نہیں سی آئی میں منجی تے بیاہ پہ اٹھ کے بیٹھ جاواں تے خیال یہی آوے بھی کہ سویرے لاگن نہ باٹ اڑ جا تو واپس تے جے آپ نے آخری کا دن میں تے بڑا مسئلہ بن جائے گا فرماتے نے بڑی اوکھی رات کٹی سویر دی نماز پڑھی نا فرماتے نے میں نے بلایا تے بلا کے فرماتے نے مبارک ہوئے قبولیت دا حکم آ گیا ہے تیری قبولیت ہو گئی ہے تینوں ہن بیعت کر لیں گے میں اس ویلے کیا میں کہا کہ حضور بیعت فرماؤ آپ نے بیعت کر کے فرماندے نے بیعت کر کے تے مینوں نا پھر اس وقت تعلیم ارشاد فرمائی سبق جڑا دینا سی ابتدائی فرمایا علم لدنی دا پہلا سبق ہے انہوں وقوف عددی کہندے نے صوفیاء دی اصطلاح وچ تعلیم دیتی آپ فرماندے نے پھر میں اتھے ہی رہ گیا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند قصر عارفاں درویشاں دے شامل ہو گیا تے اپنا جڑا ہے سی معمول جو دسیا سی اتنے رہ کے سارا کرنا شروع کر دیتا دل دی صفائی شروع ہو گئی منازل طے کرنی شروع کر دیتیاں آپ نے ایک دن بٹھا کے تے مینوں دسیا فرمایا کہ تینوں اساں اللہ دے حوالے کر دیتا ہے تے تو نہ
تیری تربیت کچھ علاؤالدین عطار کو بھی کرانی ہے. فرماندے نے میں خاموش رہا. میں کہا جی ٹھیک ہے. میں نے حکم دے دیتا کہ فلاں علاقے چلا جا تو اپنا دو جا کے تے تبلیغ کا کام اشاعت کا شروع کر دیا. بیعت بھی کر لیا, اجازت بھی دے دی تھی. میں جا کے فرماتے ہیں کہ اصفہان دے اندر کش نابی قصبہ سی ہے, اتنے چلا گیا. اتنے جا کے تے سلسلہ شروع کر دیتا. فرماتے ہیں کچھ عرصے تو بعد میں اطلاع ملی کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو. میں بڑا ہی پریشان ہویا. اتنے طرح طرح کے خیالات آن دل میں کہ آپ کا وصال ہو گیا تو ہن کی کراں. بیٹھیا دل میں خیال آیا کہ میں درویشاں کی کسی جماعت شامل, مطلب کہ ہور ویکھاں کوئی ہستی کتے بیعت کر لواں. کہتے ہیں کہ اتنا خیال آیا کہ آپ دی روح مبارک اینج میرے سامنے تے آپ نے آیا مبارکہ پڑھی. فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں. آپ سے پہلے بھی کئی رسول دنیا میں آئے اور چلے گئے. خلات گزر گئے, آپ سے پہلے کئی رسول گزر گئے. افإن ماتا, اللہ فرماتا ہے کیا اگر وہ وصال کر جائیں اور قتل یا ان کو شہید کر دیا جائے, ان خلقتم علی اعقابکم, تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے. دسیا صحابہ کرام اور مسلمانوں کہ میرے نبی اور بھی نبی آئے تھے چلے گئے تھے, یہ آئے نے کہ انہوں نے بھی دنیا تو پردہ کر جانا ہے. کیا یہ وصال کر جاؤ گے, پردہ کر جاؤ گے تو تسی دین ہی چھوڑ دیو گے. سبحان اللہ. یہ آیا پڑھی نال فرمایا قال زید بن الحارث الدین واحد, حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں دین ایک ہی ہے. یہ نہیں گل کر کے تے آپ جدوں پردے میں چلے گئے, روح مبارک چلی گئی. میں آواز باقاعدہ آپ کی زیارت بھی کی تھی, آواز بھی سن لئی. میں نے اس سے پتا چل گیا کہ آپ کا حکم ہے کہ میرے روحانی سلسلے تو آسے پاسے نہیں ہونا, فیض اوویں ملتا رہے گا, فیض اوویں ملتا رہے گا. آج بھی الحمدللہ قلعہ شریف جہاں بھی بیعت کرتا ہے انہوں کہی ہے کہ خواجہ غلام مرتضیٰ کی بیعت قبول کی تھی. الحمدللہ قیامت تک خواجہ غلام مرتضیٰ کا فیض بھی ایویں جاری ہو ساری رہے گا. کہ میں اتنے یہ بات بھی عرض کر دیا, کل بہت بڑا سانحہ پیش آیا. بابا جی خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی آپ وصال فرما گیا. خبر ملی میں تو 1990 91 92 تو میں انہوں دے نال سی اور کوئی 8-7 سال اکٹھے رہے سی ایک جگہ تے. میں ادو پڑھتا سا ادارے میں پڑھاتے سن, لیکن وہ پہلی کلاس میں پڑھاتے سن. جدو آئے انہیں پہلی میں شروع کیا, میں انہیں دے دوں سیکنڈ ایئر میں اگلی کلاس میں پہنچ گیا. اساتذہ انہوں نے بھی وہی اتنے پڑھا رہے سن, میرے بھی اساتذہ وہی سن. ایک عرصہ رہے, پھر اس کے بعد ایک وقت گزریا, اس بابے نے عزت رسول تے پہرا دیتا. یقین کرنا مینوں اس بابے نال محبت صرف اس واسطے کہ بغیر کسی لالچ دے, بغیر کسی ہرس دے, بغیر کسی دنیاوی منصب دے عہدے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کیتا ہے, ٹکا کے کیتا ہے. دنیا میں دس دیتا ہے کہ غیرت مند عاشق رسول کی میں دے. ہاں جی, لیکن ہر بندہ ایک ٹائم لے کے آندا ہے, ایک لیمٹ لے کے آندا ہے. اندے وچ کسی دا واسی اختیار تے نہیں ہے گا. غمگین کسی بھی بہت ہاں, پریشانی تے بہت ہے. میں تے جس لے مجمع پڑھیا ہوندا سی نا تے انج بج کے لبیک یا رسول اللہ دی صدا اٹھدی سی نا, ایک سرور ہی وکھرا جا ہوندا. ہر بندہ جڑا نبی پاک دا غلام تے حضور نال پیار کرنے والا سی, ہر بندے نال پیار کردا. سانو کوئی غرض نہیں سیاست نال, کسے گل نال. سانو غرض ہے جڑا حضور دا غلام ہے اسی اودے نال پیار کرنے ہاں, حضور دا عاشق ہے اسی اودے نال پیار کرنے ہاں. میں کئی تو ہو کے دیکھا ہے, بڑی محبت تے بڑے خلوص نال بابے نے پیار کیتا ہے. میں اس موقع تے اے عاشقان رسول نو پیغام دینا چاہواں گا, صبر دا دامن تھام کے رکھو. انشاءاللہ ناموس رسالت دی حفاظت دا مشن یہ جاری و ساری رہے گا, یہ چلتا رہے گا. عاشقان رسول پیدا ہوندے رہیں گے. بابے ارا نے کہ گائیڈ لائن دادا صاحب کرنا سی, جدو دادا صاحب والا کرنا پول دے تھلے اگے سٹیج لگیا. میں جدو گیا نا اتنے میرے نال کچھ علماء سن سائڈ دے ہو گیا. میں انہوں نے کیا سیکورٹی والوں نے کہ میں اگے جانا ہے.
انہوں نے پتہ لگا، انہوں نے جلدی انہوں سائڈ پہ کر کے رستہ میں لوگے پہ تک کل لے بابا جی بیٹھے تھے، 2-3 نال علماء ہو رہا گیا، وہ ملاقات ہوئی، انہوں نے کیا کرسی لے کے تھی، کرسی بابا جی اپنی تے بیٹھے تھے، میرے واسطے انہوں بکرسی منگوائی، آمنے سامنے سیدھا کہتے بابا دیر بیٹھے ہیں، کافی گلا باتیں ہوندیاں ماندی رہیاں، میرے نال کچھ علماء سے سلام لے کے پیچھے چلے گا، انہوں نے کیا بھی آپس سے باتیں ہو رہی ہیں، اسی کول نہ ٹھہریے، پتہ نہیں کی معاملات نے، راز دیا باتیں نے، وہ پیچھے جا کے دور دور کھڑے ہو گئے، کافی دیر گفتگو ہوندی ماندی رہی، کئی پچھلے معاملات تے بھی ہوئی، موجودہ حالات تے بھی ہوئی، کئی پیراں دے حوالے نال بھی تذکرے ہوئے کہ پیر گدیاں دے کر کی رہے ہیں، جو حضور دی عزت واسطے اٹھنا نہیں تے نہ کرنا کی ہے، انہاں چیزاں تے بھی بات چیت ہوندی رہی۔ میں اس موقع تے گل کی، دل وچ گل سی میں کر دیتی، میں کیا قبلہ زندگی موت تے جڑی ہے نا وہ ٹائم اللہ دے واسطے، جڑا ٹائم طے کیتا ہے وہ ٹائم جڑا ہے وہ تے سارے نوں آ ہی جانا ہے۔ اور میں کہ ایک باری تساں غیور عاشقاں نوں ایک لائن دے دیتی ہے، دس دیتا ہے کہ اگر کوئی گستاخ گل کردا تے انج باہر نکل کے حضور دی عزت دا دفاع کری دا تے پیارا لے اللہ پاک انہاں دے جنت وچ درجات بلند فرمائے، اور ناموس رسالت کا کام انشاءاللہ چلتا ہی رہے گا۔ یہ لبیک دی تحریک چلدی رہے گی، یہ قیامت تک چلدی رہنی ہے، اور حضور دے غلام تے عاشق پیدا ہوندے رہنے نے، سرکار دی عزت دا دفاع کرنے والے تے جان مال قربان ہوندے ہی رہنے نے انشاءاللہ العزیز۔ کہنے نے جس وقت میں یہ آیا مبارکہ سنی، میرے دل میں تسلی ہوگی، میں کیا ٹھیک ہو گیا۔ کہنے نے میں اتھوں اصفہان آ گیا، میں اصفہان دے وچوں بدخشاں چلا گیا، اتھے مینوں خط ملیا خواجہ علاؤالدین عطار دا، تے آپ نے خط وچ لکھیا اے محمد یعقوب، ایک پیر بھائی سن، وہ بھی خلیفہ سن، وہ بھی خلیفہ سن، خواجہ علاؤالدین عطار بھی خلیفہ سن، لیکن داماد بھی سن، خانقاہ دا سارا نظام جڑا سی خواجہ علاؤالدین عطار کو آ گیا۔ انہاں خط لکھا کہ محمد یعقوب بھائی جان، سپیشل بندہ بھیجا خط دے کے، وہ گل تے یاد کرو جدو سرکاراں نے فرمایا سی کہ تہاڈی تربیت علاؤالدین عطار کول کرانی ہے۔ کہندے نے میرے واقعی یاد آ گیا، انہوں نے بھی پتا سی اس بات کا، میرے وہ گل یاد آ گئی۔ کہندے نے اتھے آپ چغانیاں شہر دے اندر سن، میں اتھوں پھر نہ رخت سفر بنیا، میں کیا سائیاں نے سد لیا تے ہن چلیے، چل دلا ہن ڈھونڈن چلیے، تے گھر نہیں او دل پر ملتے، چل دلا ہن ڈھونڈن چلیے، چل دلا ہن ڈھونڈن چلیے، تے گھر نہیں او دل پر ملتے، پھر تکلیفوں لب دے نہیں سچے محرم دل دے۔ یہ جڑی بات میں آگے بیان کی ہے نا، خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ مرید کو خیال آیا کہ سامنے آ رہے انہوں نے آیا مبارکہ پڑھ کے رہنمائی کر دیتی، فرمایا نہیں کدھر نہیں جانا، سارا کچھ ہے۔ سرکار دے غلام صاحب میاں فضل الدین رحمۃ اللہ علیہ انصاری برادری، ایک میاں فضل الدین سرکار دے سورے سن، انہوں دی بات نہیں، میاں فضل الدین صاحب انصاری سن، کو غلطی ہو گئی، انہوں کو غلطی ہوئی تو سرکار نے واہ واہ پھنڈ کٹ کے بجائے تو غلطی بڑی ہو گئی، کٹ دیتا نکل وہ نہ آن کی کوشش کرنے کی اجازت نہ ملے۔ یہ باقاعدہ حضرت صاحب نے میرے خود سنائی یہ بات، آن کی کوشش کرنے کی اجازت نہ ملے۔ ایک دن نہ کھڈی تے بیٹھے، کھڈی ہوندے نے پہ خیال ہے کیتا کہ میں پھر کدھر ہور جا کے بیعت ہو جانا، جدو اینی گل آئی تو پچھلے پاسوں سرکار دا ہاتھ مار کے سینے دے اتنے آ گئی کھڑے، انہوں نے دیکھے تو حضور دا ہاتھ انج اینج پیچھے بھی کہتے زیارت ہو گئی، سرکار نے ہاتھ مار کھینچ لیا تھے، پردہ آ گیا آگے، اٹھ کے دربار شریف آ گیا، سرکار حیات سن، جب دربار شریف آئے نا آپ نے تو کدھر آ گیا، نکل تیری گیا سی جی پڑھو سوٹا لے ذرا، اگے ہو گیا نے آپ پہ تو سدیا جی ہوں سوٹا پہ منگوا،
آپ کہتے بلاتے نال ہی دڑم کر کے پیروں سے جا دے رون لگ بیٹھا ہی دے آپ نے فرمایا جا تینوں معافی لے دی تھی کہ دوبارہ یہ گڑبڑ ہونا نہ کری ایک باری تے رہ دی حضور دوبارہ نہیں کرتے آپ کہتے ہیں سردیا لنگی لولی دل سی ماندی تے مالو دور اے اس محافظ دی گل ہو رہی جنوں اپنے مال دی قدر فکر مال والے دھیان لنگی لولی تے لسی ماندی مالو دور رہی نو کھڑا بلاوے نال رلاوے تے پار بلاور رہی نو لنگی لولی تے لسی ماندی مالو دور رہی نو کھڑا بلاوے نال رلاوے پار بلاور رہی نو ہر چھڑو دی عادت ہوندی تے اتوال مار لے جاوے جتوال خوف نہ خطرہ ہوئے خیری چار گھر آوے لنگی لولی اگر صاحب اتنے بیٹھائی آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا چھیڑو ہوئے چھیڑو صحیح ذمہ دار چھیڑو اور فرما دے نے جیڑا مال کا صحیح سلامت ہوئے ہوندے انہوں بے فکر ہوتا بھی ٹھیک ہے ٹوٹیا جاتا ہے پر جڑی کو بکری پیٹ دی لات ٹوٹ جا کیڑے پے جان وعدہ کاٹا ہوے نا تو سٹ کے نہیں آوندا دوجیاں ٹریاں ہوندیاں نے تو موڈیاں تے چکیا آندا ہے لنگی لولی تے لسی ماندی مالو دور رہی نو کھڑا بلاوے نال رلاوے اشارہ بھی دے دیتا فرمایا شفاعتی لأہل القبائر من امتی ہووے میرا ہونا میرا چاہی جائے بخشوا کے لے جاواں یہ حدیث نام فقیر ذمہ دار ہے شفاعتی لأہل القبائر من امتی اس گل تے کوئی شک نہیں ہونا پاسے دھیان نہ کرے یہ نشانی ایتھوں دی دساں میں وہ ایک مرزائی سامنے آ جائے جنہیں نبی پاک کے سامنے مقابلوں نے نبوت دا کیتا دعویٰ مرزائی ہوئے مرزے نو نبی منن والا ہوئے مرزے نال پیار کرنے والا ہوئے مرزے دا پیروکار ہوئے مرزے نو منن والا ہوئے ساڈے آ جاوے سامنے تے اسی نے کہا ہاں پھر کبھی چاہ پی آئیے پھر دا مطلب ہے کہ تو نبی پاک دا غلام نہیں ہوئے گا اون دے سر تے پاؤ کھے انہوں کہا دفع ہو جا نظراں تو دور ہو جا میں تینوں ویکھنا نہیں چاہتا تے یا پھر مرزے دا بائی کٹ کر کے میرے آقا دی غلامی وچ آ جا جب اس ویڑے آ جائے گا بس میرے آقا دا ہو جا جڑا حضور فرمایا امتی ہووے نبی پاک دی امت سرکار دا غلام ہووے سرکار دا ہی بنے سرکار دا ہی بن کے رہے انہیں کہا تیری ہو کے دنیا تو جاواں انج دا کلام انشاءاللہ تیری ہو کے جیواں بس تے تیری ہو کے ہی مراں بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہو کے دنیا تے زندہ رہیے تے آپ دے ہو کے دنیا تو ٹر جائیے تے فرمایا شفاعتی لأہل القبائر من امتی اے انہوں نے آکھیا لنگی لولی تے لسی ماندی تے مالو دور رہی نو کھڑا بلاوے نال رلاوے تے پار بلاور رہی نو آپ پھر تشریف لے گیا اتنے جگانیاں حضرت خواجہ علاؤالدین اتار نے استقبال کیتا بٹھایا کہنے لگے میں آ گیا ہوں مرشدہ دے حکم دے مطابق اور باقی منازل تساں طے کروانیاں نے باقی دیاں منزلہ خواجہ علاؤالدین اتار نے پھر گور رکھ کے خواجہ یعقوب چرخی نے جدو طے کروائیاں تو وہ پھر مشہور ہی ہو گیا کہ آپ خواجہ علاؤالدین اتار دی خلیفہ نے تاں واسطے پھر شجرے والے سارے ہستیاں نے انہوں نے کہا کہ حضرت شاہ کلالہ خواجہ پیر بہاؤالدین ولی حیرت دار مقرب خاصہ چرخی کامل پیر اعظم اور آپ نے پھر جس وقت ساری منازل طے کر کے اپنی خانقاہ تے آئے نے تے مریداں نو دین دا ظاہری علم بھی دارا و یادرے تو شروع کراندے سن تے دورہ حدیث کرواندے سن
ظاہری علم بھی پڑھاندے رہنے تے باطنی علم بھی پڑھاندے رہنے. خانقاہ تے مریداں نوں دوویں علم ملدے سن, دوویں علم باقاعدہ پراپر ملدے سن خانقاہ دے اوپر, ظاہری علم بھی باطنی بھی. آپ نے قرآن کی تفسیر لکھی, تفسیر یعقوب چرخی, مختلف لائبریریاں بڑیاں بڑیاں دے وچ کتے نہ کتے اوندا کوئی نہ کوئی نسخہ مل جاتا ہے. تفسیر یعقوب چرخی, آپ نے قرآن پاک دی کچھ بارے میں تفسیر ہے, تفسیر یعقوب چرخی, رسالہ, انسیہ, اس طریقے دے نال کچھ کتاباں بھی آپ دی تصانیف موجود ہے. اور غالباً 80 تے 89 سال آپ دی عمر ہوئی ہے. 89 اردو چ 89 کہندے نے, جنوں 89 کہنے ہیں, 89 تے عربی چ کی کہندے نے جی عربی والے علماء 89 نو عربی وچ کی کہن گے جی 98 نہیں کہاں گے, کیوں جی 98 89 ہاں 89 انگریزی وچ 89 89 اردو وچ کسی نے آخو نا 89 89 آدھے نہیں جی 80 تو 99 ہوتا ہے. بچے اج کل سارے سکولوں کے جا کے نا تو انہوں نے اردو گنتی بعد آتی ہے, اردو گنتی بعد آتی ہے تے انگریزی انہوں نے پہلے آتی ہے. پہاڑے بھی اج کل بڑا عجیب جہا کام بنیا پیا. ایک بچے نے کیا, میں کیا 1 فٹ بائی 2 فٹ ہوئے تو 1 ضرب 2 کنا ہوتا ہے, انہیں فٹ فون کھڑیا کہہ کہ میں خیر میں کہ ایک دونی بیٹے کہڑا رہا ہے, ہاں جی ایک دونی کا جواب 2 ہی ہونا ہے. ابھی اتنے کو آ گئے ہیں. چلو بہرحال اللہ پاک میری تو تھوڑی حاضری اپنی بارگاہ تصویر قبول فرمائے. اگلی کیڑی ہستی کا ذکر ہوئے گا جی, حیات تار مکرم خاصہ چفی کامل پیر اعظم زندہ ہے احرار معظم. ماشاء اللہ بھائی اکبر یاد ہے شجرہ شریف, زندہ ہے احرار معظم. نالے خواجہ زاہد بھی حضرت خواجہ عبید اللہ احرار سرکار کا ذکر ہوئے گا انشاءاللہ العزیز. وما علیہ الا البلاغ.